حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، تقریباً 72,000 میل اللہ ان کی خلافت تھی، لیکن ایک ہی جوڑا تھا، ایک ہی جوڑا کپڑے کا، ایک ہی جوڑا. سن رہے ہو؟ ہم تو 10 جوڑے بھائی، عید کے لیے 3 جوڑے بنا لو، بقر عید کے لیے بھی 3 جوڑے بنا لو جی، یہ فلاں پروگرام ہے، شادی ہے، اس کے لیے 3 جوڑے بنا لو جی، فلاں دوست کی شادی ہے، اس کے لیے بھی 3 جوڑے بنا لو، فلاں رشتہ دار کا جو ہے یہ معاملہ ہے، اس کے لیے بھی 3. اور تم نے جوڑے تو بنا لیے، رب والا جوڑ بھی تو بنانا، رب والا جوڑ بھی لانا. وہ جوڑ نہیں بنایا، ہم جوڑے بنا لیے. بیمار پڑے ہیں عمر بن عبدالعزیز، لوگ آ رہے تھے. عمر بن عبدالعزیز کے سالہ ان کی گھر والی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا، بہن دنیا آ رہی ہے پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے آ رہے ہیں، آخر بادشاہ کے وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں. اللہ، کپڑا انتہائی میلا ہے، سنو میلا تو ہے، پلید نہیں. پلیدگی اور چیز ہے، کپڑا میلا ہونا، پھٹ جانا اور چیز ہے. میرے امیر المؤمنین سیدنا عمر کے کپڑوں پر بھی 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 پیوند. اللہ، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا عجیب شخصیت تھی، رضی اللہ کہہ دو، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ. یہ عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ سیدنا عمر کے پوتے ہیں، سیدنا عمر کے پوتے ہیں. سن لو سن لو سن لو. اور سیدنا عمر کے پوتے عمر بن عبدالعزیز، عبدالعزیز کا نکاح کس سے ہوا بتاتا جاؤں. امیر المؤمنین رات کا وقت ہے، گشت لگا رہے ہیں، دنیا سوئی ہوئی ہے، امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ ہے، کئی ہزار میل کا بادشاہ، خلافت رکھنے والا، رات کو پہرے دے رکھا ہے مسلمانوں، رعایا کو آرام کرا رکھا ہے، پھر رہے ہیں کوئی چور چمکا نہ آ جائے، کوئی بدماش کسی کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ایک دروازے سے گزرے. امی اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی آج دودھ کم ہے، بیٹی ایسا کرو دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، تاکہ جب ہم بازار دکان پر دیں گے کچھ نقصان نہیں ہوگا، نقصان سے بچ جائیں گے، پیسے تو برابر مل جائیں گے. اللہ، دودھ تھوڑا ہے، پانی ملا دو. اور دودھ میں پانی ملانے والوں، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے سامان کے اندر، کھانے پینے کے معاملات میں، دکانداروں سن لو، علماء بھی سن لو، ملاوٹ کرتے ہیں حق بات میں بھی. آئے ہیں، رہ گئے بادشاہ، رہ گئے حکمران، رہ گئے یہ ظالم فاسق فاجر پرلے درجے کے یہ حرام خور. ان سے بات نہیں کر رہا، آپ لوگوں سے. من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہو
وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں، منافق ہے، منافق ہے، منافق۔ اللہ، کبھی ان احادیث کو یاد کر لیا کرو، سن لیا کرو، علماء کی خدمت میں آ کر بیان سن کر دل میں بٹھا لیا کرو، ذہن میں لگا دیا کرو، گھر میں بتا دیا کرو، ہے دوستوں میں بھی بتا دیا کرو، بتا دیا کرو۔ اب آواز آ رہی تھی، بیٹی پانی ملا دو۔ بیٹی جواب میں کہتی ہے، امی، امیر المؤمنین سیدنا عمر کی خلافت ہے، امی تو جانتی تو ہے عمر انتہائی اس معاملے میں شدید ہے۔ اللہ، امی اگر ہم نے پانی ملایا، امیر المؤمنین کو علم ہوا کوڑے لگائے جائیں گے، میں ان کوڑوں سے بھی بچنا چاہتی ہوں اور رب کے سامنے بھی شرمسار نہیں ہونا چاہتی۔ اللہ، میں نہیں ملا۔ اللہ، امی نے کہا، امیر المؤمنین دیکھ تو نہیں رہے۔ اب سیدنا عمر کھڑے ہو گئے دروازے پر یوں۔ اللہ، بادشاہ وقت یا والد یا استاد اپنے شاگردوں کے دروازے پر بات چیت سن سکتا ہے، چوری بات چیت سن سکتا ہے۔ دیکھیں کیا اخلاق رکھتے ہیں۔ اللہ، ابا اپنی اولاد کے دروازے پر کس حال میں ہیں، کیا بات ہو رہی ہے۔ اللہ، بادشاہ کے وقت بھی رعایا کی بات اللہ چوری چوری سن سکتا ہے کہ کہیں رعایا بھٹک تو نہیں گئی، رب کے احکامات کو چھوڑ تو نہیں گئی، نبی کے سنت کے جنازے تو نہیں نکال گئی۔ اب بیٹی کہتی ہے، امی امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المؤمنین سیدنا عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے، میں کیسے ملا دوں، کیسے ملا دوں۔ آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہی سنا وجد میں آ گئے، اللہ 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 اللہ۔ کبھی کبھی آپ بھی کہہ دیا کرو نا اللہ، آدھی رات کو اٹھ کے کہہ دیا کرو نا اللہ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، رحمت کے معاملے فرما دے۔ اللہ اللہ کہیں اولاد کے لیے کہ بدتمیزی میں نافرمانی میں اللہ ان کو بچا لے، اللہ گھر والوں کے لیے، رزق کے لیے، اللہ اللہ۔ لا تقوم الساعة حتى يقال على وجه الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہوگا، اللہ اس وقت تک نہیں قائم ہوتی۔ یہ عمراء، یہ ٹھیکیدار، یہ نمبردار، یہ وقت کے فرعون، یہ وقت کے حکمران، یہ ظالم، اگر یہ جی رہے ہیں، ان کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا عذاب ان پر نہیں آ رہا، تو ان نیک لوگوں کی وجہ سے، نیک لوگوں کی وجہ سے جو آدھی رات کو اٹھ کر اللہ اللہ اللہ، اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک یہ اللہ اللہ والے دنیا میں باقی ہوں گے۔ ان کی برکت سے زمین بھی قائم ہے، ان بدماشوں کی زندگی بھی قائم ہے، ان کی برکت سے تو کھا رہے ہیں، وہ سمجھے تو سمجھا نہیں ہے، سمجھتا نہیں نا، وہ کہتے میں میری وجہ سے میں وزیر اعظم، میں خنزیر اعظم، میں فلاں، یہ مدارس دینیہ، یہ دہشت گردی کے اڈے،
بھونکتا بھونکتا جا رہا، اللہ ان کے بھونکنے کو بند کر دے، آمین تو کہہ دو۔ حق بات کہنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ رات بھی میں کھانے وال میں تقریر کر رہا تھا، یہ بات کہی، علماء بیٹھے تھے، دنیا بیٹھی تھی، میں نے کہا میں پنجاب کے اس علاقے میں، بڑا علاقہ ہے، کھول کر حق بات کر رہا ہوں، موت حیات کا مالک میرا رب ہے، اور یہ کہا کہ یہ بکواس بند کر دو، بند کر دو، ان مدارس کی وجہ سے تو تم قائم بیٹھے ہو، وزارتوں پر بیٹھے ہو، ڈائریکٹر بن کے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر بن کر، ڈی آئی جی، آئی جی پی بن کر بیٹھے ہو، گورنر بن کر بیٹھے ہو، انہی مدارس کی برکت سے، ان اللہ والوں کی برکت سے، ان تبلیغی جماعت والوں کی برکت سے اس زمین پر تم یہ جو عیاشی کر رہے ہو، عذاب نہیں آ رہا، ان کی برکت سے، ان کی برکت سے، ان کی برکت سے۔ رات میں نے یہ تقریر کی، کھانے والے علماء بھی تھے اور بھی تھے، سی ڈی والے بھی تھے، میں نے کہا میرا پیغام پہنچا دو، پہنچا دو، کیا کرو گے؟ حق بات پر تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تکلیفوں سے بچائے۔ اس عمر میں بہت مارے کھائیں، بہت تکلیف دیکھی، جولان پہنے، زنجیریں پہنے، ہتھکڑیاں پہنے، اور ایسی ایسی قید گزاری کہ دشمن کو خدا نہ دے، دشمن کو بھی خدا نہ دے۔ بھائی شہید ہوا، والدہ اس فراق میں فوت ہو گئیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہاں، میں ان مولیوں سے کہوں گا حق بات کہا کرو، مرو نہیں، ڈرو نہیں، موت اور حیات کا مالک تمہارا رب ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہاری موت اور حیات۔ میں عرض کر رہا تھا لا تقوم الساعة حتى يقال على وجه، اب اس جب لڑکی نے یہ کہا امی امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، ہائے ہائے، جھوم گئے عمر، جھوم گئے، واہ اللہ اللہ، نشان لگا دیا دروازے پر۔ اب آ رہے ہیں راستے میں، بار بار عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے مسلمانوں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، بار بار یہ الفاظ زبان پر بھی جاری ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے، او مسلمانوں۔ صبح کی اذانیں آنے لگیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، خود مصلی پہ کھڑے ہیں، بدبختوں، اپنے آپ کو حکمران کہنے والوں، ظالموں، تمہارے نصیب میں نماز بھی نہیں، نماز بھی نہیں، نماز بھی نہیں، خدا کی لعنت برس رہی ہے، لعنتیں برس رہی ہیں، تمہارے گھروں میں بھی خدا کی لعنتیں برس رہی ہیں، تمہارے گھروں میں نبی کی سنت نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، نماز نہیں، ہائے ہائے، امیر المؤمنین مصلی پہ ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، امیر المؤمنین جب سلام پھیرتے ہیں رو کر فرماتے ہیں لوگوں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ رات کا وقت گشت کر رہے تھے، ایک نوجوان شراب کی بوتل جیب میں لے کر آ رہا ہے، اس وقت شراب پی جاتی تھی، جب حرام ہوئی اللہ، پھر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، دنیا کو دکھایا، ایسی بہتی تھی نالیوں کے اندر جس طرح کی نالی کے اندر گندا پانی بہ رہا ہے، بٹ کے توڑ دیے، جتنا پیسہ لگایا ہوا تھا سب کو برباد کر، اچھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے،
شراب کی بوتل لے کر آ رہا ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے۔ اب امیر المؤمنین گشت پر ہیں تو اس نوجوان کو دیکھا، یا شاب تعال، او نوجوان ادھر آؤ، قریب آؤ قریب آؤ۔ وہ پھڑکنے لگا، آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہو گئے۔ ڈر کی وجہ سے امیر المؤمنین نے بلا لیا، میری جیب میں شراب کی بوتل ہے، کوڑے لگائے جائیں گے، مار کھاؤں گا، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اللہ، اب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، جلدی آہستہ آہستہ آنے لگا، آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا، اللہ تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، آج کے بعد شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، تو نے حرام قرار دی، میں بھی حرام قرار رکھا ہوں، اے اللہ شراب نہیں پیوں گا، آج مجھے بچا لے، عمر کے کوڑوں سے بچا لے، اللہ میری عزت رکھ دے، تو عزتوں کا مالک ہے نا۔ رو رہا، امیر المؤمنین کے قریب آیا، کیا یہ لیا ہوا ہے، بڑی بوتل ہے، جیب میں کیا ہے؟ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا، امیر المؤمنین یہ سرکہ ہے، سرکہ ہے، سالن میں ڈالتا ہوں، کھانا اسی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین فرماتے مجھے دکھا، جو ہی اس نے دکھایا، اب امیر المؤمنین سرکے کی شکل بھی، شراب کی شکل بھی ملتی جلتی۔ اب امیر المؤمنین تجربہ کرنے کے لیے انگلی ڈالی، یوں اپنے منہ کی طرف لے کر جانے لگے، ایسا بہترین سرکہ آج تک امیر المؤمنین فرماتے ہیں ایسا سرکہ میں نے کبھی تناول نہیں کیا تھا، اس کے اندر خوشبو بھی تھی، کہیں کسی بھی ایسے ملک سے وہ سرکہ آیا ہوا تھا کہ امیر المؤمنین پوچھنے لگے یہ سرکہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے، کس دکان سے لیا ہے، کس ملک سے تو نے لیا ہے، مجھے بتا، میں بھی وہیں سے خرید لوں۔ وہ رو پڑا، امیر المؤمنین یہ سرکہ جنت سے آیا، یہ جنت کا سرکہ، یہاں کا نہیں، میں نے صدق کے دل سے توبہ، شراب تھی، شراب تھی۔ امیر المؤمنین رو پڑے، فرمایا توبہ کر لی، فرمایا جی توبہ کر لی۔ امیر المؤمنین اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ صدق کے دل سے توبہ کی جائے تو رب کی رحمت آتی ہے۔ یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، یہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، یہ حالات جو گزر رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ مہنگائی، یہ حکمرانوں کی طرف سے جو بدماشیاں، عیاشیاں، حرام خوریاں ہے، اللہ ان حرام خوروں کو ہمارے سروں سے ہٹا دے، اللہ ہٹا دے۔ لوگوں کو تنگ کر دیا انہوں نے، اللہ تیرے بندے غریب بندے جن کے بچوں کے لیے کوئی کھانے کو کچھ نہیں، ان کی عورتیں اپنی عزتیں عصمتیں بیچ رہی ہیں بچوں کو پالنے کے لیے۔ ترس کر دے اللہ، ترس کر دے، ان ظالموں کو ہٹا دے ہمارے سروں سے، ہٹا دے۔ عیاش قسم کے لوگ، بدماش قسم کے لوگ، میں نہیں کہہ رہا، نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ وقت آئے گا علامات قیامت میں تمہارے اوپر جو حکمران ہوں گے وقت کے انتہائی ذلیل اور رسوا لوگ ہوں گے، ظالم ہوں گے، جابر فاسق فاجر ہوں گے، عیاش ہوں گے، حرام خور ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ آئے
وہی علامات قیامت ہم دیکھ رہے ہیں، یہی لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، لیکن لے آنے والے بھی ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں۔ ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو شرم کرنی چاہیے جو لے کر آئے ہیں۔ ان کے لیے راستے جنہوں بنائے، ہائے آج وہ مسلط ہیں۔ پھر انہوں نے مدارس دینیہ کے خلاف بھونکنا بھی شروع کر دیا۔ جنوبی پنجاب میں رات تقریر خانیوال کر رہا تھا، وہاں علماء رو پڑے، قاری صاحب ہر دن کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، کہ ادھر سے کہاں سے تمہیں رزق مل رہا ہے، کہاں تم روٹی کھلا رہے ہو، کیسے کھا رہے ہیں، کون کون ہیں، کدھر سے آئے ہوئے ہیں، افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ کون ہے، عرب سے آیا ہوا ہے، القاعدہ کا ہے، یہ طالبان کا ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ ہر دن یہ بکواس، ہر دن یہ بکواس۔ کہتے ہیں ہم تنگ ہو گئے۔ جو کچھ بھی تھا عمران خان، جو کچھ بھی، میں عمران کے حق میں یہ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، چاہے وہ مولوی ہوں چاہے جو، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق میرا نہیں ہے، لیکن 3.5 سال اس کی حکومت میں کوئی ہمارے دروازے پر نہیں آیا پوچھنے کے لیے یہ کدھر سے آئے ہیں، کدھر سے کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں، یہ کتنے کنال کا یہ مدرسہ ہے، ہائے چندہ کدھر سے آ رہا ہے۔ 3.5 سال، اور اب اس دن میں تنگ ہو گیا یہاں جب ہے، میں نے کہا 12ویں 13ویں مرتبہ آ رہے ہو جب سے یہ نگران حکومت، اور جاؤ اپنا کام کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو، میں نہیں بتا سکتا، میں اتنا وقت میرے پاس نہیں، فارغ نہیں، پاگل نہیں، لے جاؤ کیا کرو گے، مدرسہ بند کر دو گے؟ رب کی رحمت کے دروازے تو بند نہیں کر سکتے، تو رب کی رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ جب میں مغرب کے قریب پہنچا کبیر والا میں، کل کی بات کر، شدت کی گرمی تھی، سفر بھی گرمی میں کیا، کبیر والا پہنچا مدرسہ میں، مدرسے کا نام کبیر والا کہتے ہیں، دارالعلوم کبیر والا، دارالعلوم کبیر والا۔ مغرب کی نماز کی اذان ہوئی، تمام طلباء جمع ہو گئے میرے ساتھ مصافحہ کرنے، قاری صاحب اپنے اساتذہ سے کہنے لگے، قاری صاحب سے کہو آدھا گھنٹہ بیان کر دے، آدھا گھنٹہ۔ میں نے کہا بھائی میں نے آگے جانا ہے، وہاں بیان کرنا ہے، خانیوال جانا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب طلباء کو دیکھا، چھوٹے بڑے جوان، اللہ، اور جس انداز میں مصافحہ کر رہے تھے، میں تھک گیا مصافحہ کرتے، اور پوچھا ناظم اعلیٰ سے بھئی کتنی تعداد ہے اس دارالعلوم کبیر والا میں، کتنی تعداد ہے؟ تو اس نے کہا قاری صاحب اس وقت 5000 کی تعداد ہے ہمارے پاس، 5000 مسافر ہیں، بیر کے ہیں۔ ہم نے کہا ہم 300 کو نہیں سنبھال سکتے، ان 300 کو بھی، ہائے ہمارے پاس ہمیشہ ہر سال میں 300 اتنی جگہ ہوتی، گنجائش بھی اتنی ہوتی ہے، 300 کو آدمی ہم نہیں کھلا رہے، رزاق اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھئی اس کو داخلہ دے دوں گا، رزق میں کمی آ جائے گی، بہت ہی تھک جائے گا، گندم کدھر سے آئے گی؟ ہمارے آدمی تو سفیر ہے نہیں کہ وہاں گندم لینے کے لیے جائے یا چندہ لینے کے لیے کہیں جائے، نہ ہم چندہ مانگتے ہیں نہ اپیل کرتے ہیں۔ ہم نے کتنے جمعے تم پڑھ رہے ہو، کب سے پڑھ رہے ہو؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ چندہ جمع کرو، جلدی کرو، کہا ہے؟ نہیں کہا، ترغیب دی ہے کہ خیال رکھا کرو، یہ اللہ کے مہمان ہیں، میزبان رب ہے، تم خیال رکھا کرو، اتنا کہہ دیتا ہوں۔ حقانیہ سے ایک طالب علم آیا، اس سے پوچھا میں نے کتنے طلباء؟ کہتے ہیں 7000 طلباء، 7000، اللہ انجرا مجھے بلایا گیا، جنگل میں ہے مدرسہ، جنگل میں۔ وہاں جب میں پہنچا
مغرب کی نماز کے بعد میرا بیان رکھا تھا، اس میں علماء سارے بیٹھے ہوئے تھے، مستمیم صاحب، ناظم اعلیٰ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مدرسین تمام، حفاظ، قراء، اساتذہ بھی، طلباء بھی۔ او دریا تھی مسجد، دریا، بہت لمبی چوڑی مسجد، بہت وسیع میدان، مکمل بھرا ہوا۔ بیان کرتے میں نے پوچھا راستے میں محتمیم صاحب سے، محتمیم صاحب یہ سارے طلباء ہیں، یہ کوئی لوگوں کو منگایا ہے شہر سے؟ انہوں نے کہا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قاری خلیل صاحب کے جہاں بیان ہے، ہم نے اعلان نہیں کیا، ہم نے اشتہار نہیں چھپوایا، ہم نے کسی سے نہیں کہا، ہمارے اپنے مدرسے کے طلباء اتنے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ، ان کے ساتھ بھی میں مصافحہ کرتے کرتے میرے ہر مصافحے میں جب ان طلباء کو میں نے دیکھا، اللہ ان کی برکت سے ہمارے ہاتھ پہ ترس کرتے، نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بنا دے ان کو، ان کے ذریعے سے۔ جب یہ گھر سے نکلتے ہوں گے، سفر کرتے ہوں گے، ابا بھی روتا ہوگا، امی بھی روتی ہوگی، بہن بھائی بھی روتے ہوں گے، اللہ یہ تیرے مہمان ہیں، تیرے مہمان، ان کی برکت سے اللہ ہمارے ہاتھ پہ ترس فرما دے، مہربانی فرما دے، ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن، قاری القرآن، عالم طالب قرآن بنا۔ میں بات کر رہا تھا، یہ تو کبیر والا مسجد، کبھی جا کر دیکھ لو، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ انجرا، ان سے میں نے پوچھا آپ کا کیسے یہ خرچہ کیسے آتا ہے؟ پوچھنا تو نہیں چاہیے، دینے والا تو رب ہے۔ فرمایا حضرت اللہ کی قسم ہمیں کوئی علم نہیں کون آتا ہے کون دے کر جاتا ہے، بس اللہ بھیج دیتے ہیں، ہم خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات ہے، اس مدرسے میں بھی یہی بات ہے، باقی مدارس کی بات میں نہیں، اپنے مدرسے کی بھی کبھی نہیں کہ ترغیب دی ہے، کوئی دوست احباب آتے ہیں، بھائی خیال رکھا کرو، بس خیال رکھا کرو، لیکن اللہ بھیج۔ ایک موقع پر میں یہاں آیا، گندم بالکل نہیں، آٹا نہیں تھا، 2 رکعت پڑھی، اللہ بھیج دے، تیرے مہمان، تو میزبان۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ٹیلی فون کا وہ زمانہ تھا، حضرت میرے والد فوت ہو گئے، ان کی نمازیں رہ گئی تھیں، روزے رہ گئے تھے، نمازوں کا فدیہ کتنا ہے؟ روزوں کا فدیہ میں نے کہا ایک نماز کا فدیہ 2.5 کلو گندم ہے، 2.25 کلو گندم ہے، ایک روزے کا فدیہ بھی 2.25 کلو گندم ہے نا جی۔ تو کہتے ہیں 3 مہینے کی نماز جو ہو اس کا کتنا بنے گا، اور 5 سالوں کے روزے ہیں، 5 مہینے ہو گئے، ان کا کتنا؟ میں پریشان بیٹھا تھا، میں نے کہا کسی مارکیٹ سے پتہ کر لے بھائی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فون آیا، کہنے لگا قاری صاحب اتنے گندم بنتی ہے، اتنی بوری بنتی ہے، کیا میں پیسے بھیج دوں یا گندم؟ میں نے کہا میں نے اللہ سے گندم مانگی تھی، گندم بھیج دے، گندم بھیج دے، تو اللہ نے گندم بھیج دی۔ رب پر توکل ہو، توکل، یہ مدارس دین اس طرح چل رہے ہیں، اللہ کے توکل پر چل رہے ہیں، اسی کی مہربانی سے چل رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا امیر المؤمنین، راستے میں بات آ گئی، بات کو مکمل کر لوں۔ اب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے صبح کے وقت، وہ صحابہ کی جماعت رات میں پہرے میں گزار رہا تھا، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ کم ہے، پیسے کم ملیں گے، ہم کیسے گزارا کریں گے؟ لیکن بیٹی نے فوراً کہا امی بات یہ ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر کی خلافت ہے، اس کو پتہ چلا تو امیر المؤمنین کوڑے لگائے گا، یہاں بھی کوڑے کھائیں گے، جہنم کے کوڑے بھی کھائیں گے، رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں تو پانی نہیں ملاتی۔ امی کہنے لگی بیٹی امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، جواب میں کہتی امی امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المؤمنین کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے، میں نشان لگا کر آیا ہوں،
اس لیے نماز کے بعد میری کیفیت یہ ہے، بار بار ذہن میں آتا ہے، زبان پہ آتا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ چلیں دروازے پر چلیں، میں اپنے بیٹے عبدالعزیز کے لیے رشتہ مانگتا ہوں۔ اللہ، عبدالعزیز کے لیے رشتہ مانگتا ہوں۔ ہم نے تو رشتہ وہاں مانگنا ہے جو ٹھیکیدار صاحب، نمبردار صاحب، ملک صاحب، زمیندار صاحب، دکاندار صاحب ہو، وقت کا کوئی ڈی سی کمشنر یہ ہو، فلاں ہو، یہ ہے تاکہ عزت بھی بنے گی، پیسہ بھی آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے دینداری نہیں دیکھی، دنیا داری دیکھی، دنیا داری، مالداری دیکھی ہے، ایمانداری ہم نے نہیں دیکھی، اعمالداری ہم نے نہیں دیکھی، دولت دیکھی، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، غیرت ہم نے نہیں دیکھی۔ اپنی بچیوں کا رشتہ کر لیا کرو، امانت دیانت دیکھ لیا کرو، ایمانداری دیکھ لیا کرو، مالداری نہ دیکھا کرو، نہ دیکھا کرو، ہے اعمال دیکھ لیا کرو۔ پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں برکت۔ اس دن کوئی رشتہ آیا، بھائی میں نے کہا نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اس کو بیٹی دے دے، جماعت میں بھی اس نے چلے لگائے ہیں، اللہ مہربانی فرمائے۔ کہتا ہے اس کی کیا نوکری ہے؟ میں کہ فلاں نوکری۔ میری بیٹی کو کدھر سے کھلائے گا؟ کم سے کم میری بیٹی کو روزانہ 500 روپے یہ دے گا تو میں اپنی بیٹی دوں گا۔ کدھر جائیں ہم تو دولت کے پیچھے مر گئے، دنیا ہم نے دیکھی، آخرت ہم نے نہیں دیکھی۔ ہائے، آج ہیں کل ہوں گے کہ نہیں۔ تو اب سیدنا عمر صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس مکان پر پہنچ گیا، دروازہ کھڑکایا، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، 22 لاکھ مربع میل کا مالک اللہ۔ اندر سے آئے، من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ امیر المؤمنین جواب میں فرماتے ہیں، امیر المؤمنین کا لفظ نہیں کہا، میں عمر ہوں، اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ عمر دروازہ کھٹکھٹا رکھا ہے، بچی بھی کانپنے لگی، امی بھی رونے لگی۔ بچی کہنے لگی، امی لگتا ایسا ہے امیر المؤمنین نے سن لیا ہوگا، اب خیر نہیں، اب ہماری پٹائی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اس کی امی کو بلا کر، میری بہن بات یہ ہے، میں اپنے بیٹے عبدالعزیز کے لیے، شہزادے کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، یہ بیٹی میرے بیٹے کے رشتے میں نکاح میں دے دے۔ جو ہی یہ بات سنی، فرمایا امیر المؤمنین آخر کون سی چیز تجھے پسند آئی ہے؟ امیر المؤمنین رو کر فرماتے ہیں، بیٹی نے جو لفظ کہا تھا، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ، یہ تقویٰ میں نے دیکھا، یہ تقویٰ دیکھا۔ اس نے کہا لے جاؤ، ہمارے پاس تو شرائط ہوتے ہیں جی، اتنے شرط ہے، یہ مکان لکھ کر دے دو، اتنے کنال لکھ کر دے دو زمین کے، اور اتنے مرلے مکان، ہائے ہائے ہے، نکاح کرو بھائی، نکاح کرو، نکاح کرو، سنت ہے، ہر نبی کی سنت، اللہ، علماء کی، اولیاء کی، صلحاء کی، صحابہ کی، تابعین، کر لیا اللہ پر توکل پر کر لیا۔ بات کر رہا تھا، نکاح ہو گیا۔ سنیں آگے سنیں، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ جس وقت صبح کے وقت عدالت میں جایا کرتے تھے، پہلے اپنے بہو کے دروازے کو کھٹکھٹاتے، عبدالعزیز کے کمرے کو دروازے کو کھٹکھٹاتے، عبدالعزیز دروازہ کھولتا، امیر المؤمنین سیدنا عمر اپنی بہو سے فرماتے، بیٹی وہ لفظ تو کہہ دے جو تو نے اپنی امی سے کہا تھا، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ کئی سال تک، جب تک سیدنا عمر دنیا میں رہے، بہو کے دروازے
پردے پر صبح کے وقت یہ بات جا کر فرماتے، پھر جب وہ جواب دیتی ہاں ہاں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے، امیر المؤمنین سارے راستے میں یہی لفظ کہتے تھے، سارے راستے میں یہ لفظ کہتے، جب عدالت پر بیٹھتے پہلا لفظ امیر المؤمنین کی زبان پر یہ ہوتا، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز یہی اسی بیٹی سے اللہ پیدا ہوئے جس کا نام عمر تھا، پوتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ علماء نے لکھا، تابعین نے لکھا، ائمہ مجتہدین نے لکھا کہ اللہ کی قسم اگر خلفائے راشدین کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ اللہ، یہ وہ شخصیت تھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ بیمار ہیں، سالے نے کہا، سالے نے اپنی بہن سے، میری بہن کپڑے انتہائی میلے ہیں، امیر المؤمنین ہے، دنیا آ رہی ہے، میری بہن میرے بنوئی کو نیا جوڑا پہنا دے۔ بہن رو پڑی، او میرا بھائی سن، اللہ کی قسم سے کہتی ہوں یہی ایک ہی جوڑا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، ہر ہفتے جمعہ کے دن غسل خانے میں جا کر اس کو دھوتے بھی ہیں، پھر پہن بھی لیتے ہیں، دوسرا جوڑا نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا دوسرا جوڑا بھی خرید لے، رو پڑتے تھے اگر دوسرا جوڑا میں نے لے لیا تو رب کو کیا جواب دوں گا۔ ہائے ہائے، یہ وہ لوگ تھے امیر المؤمنین وقت کے۔ ان کے زمانے میں تو 72 لاکھ مربع میل نہیں، تقریباً 80 لاکھ مربع میل کے مالک تھے، 80 لاکھ۔ اللہ، اب جب عید کا موقع آیا، بیٹیاں کہنے لگی، بیٹیاں کہ ابا جی عید کا موقع ہے، کپڑے خرید لیں، عید کے لیے کپڑے خرید لیں، آخر امیر المؤمنین کی ہم بیٹیاں ہیں۔ اور منہ کو یوں بوچھن دوپٹہ کیا، امیر المؤمنین پہ بیٹی مجھ سے پردہ کر رہی، نہیں ابا جی پردہ نہیں، کئی دن سے پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہی، کہیں ہماری منہ سے بو نہ آئے، ہمارے ابا کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ، بیٹا بھی تھا، حضرت عید کا جوڑا بلایا بیت المال کے خزانچی کو، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، قرض دے دو مجھے، یہ جو مہینہ کی تنخواہ مجھے دیتے ہو اسی میں سے دے دو، میں جوڑا تو بنا لوں، عید آئی کھڑی۔ تو اس نے کیا کہا، عمر سنو، امیر المؤمنین آپ ایڈوانس تنخواہ لے رہے ہیں، پہلے مجھے لکھ دو یہ مہینہ جو تنخواہ آپ لے رہے، آپ زندہ رہو گے یا دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے؟ اللہ، پہلے لکھ دو مجھے۔ سیدنا امیر المؤمنین یوں کانپنے لگ گئے، پھر میں نہیں لکھ سکتا، پھر کوئی علم نہیں ایک لمحے کے لیے۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ اللہ، ایک شخص دیہاتی آ رہا تھا، کسی بھیڑیا نے بکری کو پکڑ گئے، اس کو ٹکڑے کر کے کھا گیا۔ اس نے یوں دیکھا آسمان کی طرف، دیکھ کر کہتے لگا لگتا ایسا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، لگتا ایسا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ آج تک جب تک وہ زندہ تھے کوئی بھیڑیا، کوئی شیر کسی جانور پر حملہ کرنے والا نہیں تھا۔ آج جو یہ حملہ ہوا ہے پتہ کریں، چلتا ہے شہر کی طرف آتا ہے، لوگوں بتاؤ عمر بن عبدالعزیز، فرمایا صبح کے وقت عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 13 تابعین صحابہ میں سے کسی علاقے کے اندر، روم کے اندر بادشاہ وقت نے
उन 13 को पकड़ लिया था, हुक्म दे दिया था इनको फांसी के तख्ते पर लटका दो। सुनो, अल्लाह का दीन मुफ्त में नहीं मिला, यह कुरान मुफ्त में, इस्लाम मुफ्त में नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। इंतहाई तकलीफ़ों में 13 के 13 आदमी, उनमें से एक शख्स किसी तरीके से, क्योंकि सुबह के वक्त फांसी दी जा रही थी, किसी तरीके से निकला, दौड़ता आ रहा है, दिन को सफ़र छुप कर, रात का वक्त है, अब रात का वक्त है, अंधेरे में सफ़र कर रहा है। पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, हबीब ठहर जा। डरने लगा, ओहो पकड़ा गया मैं, मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाएगा, मैंने तो बड़ा सफ़र भी किया है, बड़ी तकलीफ़ भी उठाई है। हबीब ठहर जा, परेशान न हो, हम तेरे साथी हैं। जब करीब आए तो देखा तो वही जो शहीद हो गए थे, 12 के 12 वो खड़े हुए हैं, घोड़ों पर सवार हैं, बेहतरीन लिबास पहना हुआ है। कहने लगा, तुम तो फांसी के तख्ते पर, मैंने तो तुम्हें देखा था, लटकता देखा था, शहीद होते देखा था, तुम तो जिंदा हो। फरमाया, हाँ तो शहीद जिंदा ही होता है ना, शहीद जिंदा ही होता है। हम इसलिए आ रहे हैं और इसी रास्ते से इसलिए आ रहे हैं, हमें अल्लाह ने इतला कर दी, मलाइका ने इतला कर दी, उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गए हैं, उनके जनाजे में शरीक होना है। आज ज़ोहर के वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का जनाजा है, हम उसी के लिए जा रहे हैं। उस सहाबी की भी चीख निकली, फरमाया बैठ हमारे साथ, घोड़े पर बिठाया, और जब पहुँचे शहर में तो मालूम हुआ उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गए थे। जनाजे में जब शरीक हुआ, इधर देखता है उधर देखता है, उन साथियों ने जिन्होंने मुझे पहुंचाया है वो किधर है। आवाज़ आती है, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं आए, हम तुझे लेने के लिए आए थे। अल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।